لیپ ٹاپ کے بارے میں جی بیٹا کیا بات جی آپ دانش اسکول سے ہیں؟ دو بھائی مائک دو بیٹا، وہیں سے بات کر لیں بیٹا، مائک دے دو مائک۔ سر میں دانش اسکول چشتیاں کا اسٹوڈنٹ ہوں ایکس، اور فی الحال میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو سر میں نے بات یہ کرنی تھی کہ اس وقت پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت آلموسٹ تمام یونیورسٹیز کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، لیکن MBBS کے جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں کسی کو بھی اس والے سے اپروو نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہم اپلائی کر سکتے۔ تو سر آپ جانتے ہیں کہ MBBS جیسے کہ پاکستان کی ٹاپ ڈگریز میں آتی ہے اور دنیا بھر میں اس کو اچھا جانا جاتا ہے، تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی لیپ ٹاپ کی اسکیم جو ہے۔ بہت شکریہ جی، مہربانی، یہ بڑا جائز آپ کی بات ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ لیپ ٹاپ کی اسکیم پنجاب میں اس کا دوبارہ اجرا شروع کر دیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، بہت مہربانی۔ اور اسی بجٹ میں جو آپ کا 4 ماہ کا بجٹ ہے اس میں کوئی پروویژننگ کریں اور ان بچوں کو، اور صرف میرٹ پہ جس طرح ہم ماضی میں دیتے رہے، آپ کا رتبہ بلند ہوگا ان بچوں کو۔ دیکھیے کووڈ میں کیا ہوا، کووڈ میں جو مجھے یہ تانا ملتا تھا کہ میں بچوں کو لیپ ٹاپ رشوت کے طور پر دے رہا ہوں، کووڈ کے زمانے میں ان بچوں نے ان لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنی تدریس جاری رکھی، تعلیم جاری رکھی، اور پھر آج لاکھوں بچے اس پاکستان کے اندر لیپ ٹاپ کے ذریعے فری لانسر بن گئے اور اپنا عزت کی، اپنا رزق حلال کما رہے ہیں اور دنیا میں اپنا وہ نام کما رہے ہیں۔ تو اس لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے میں نے آپ کی سفارش ان کو پہنچا دی ہے، جائز آپ کی سفارش، انشاءاللہ وہ اس کے اوپر فی الفور ایک پلان بنائیں گے۔ میں واپس آتا ہوں اپنی بات کے اوپر کہ دیکھیں الزام تراشیاں، بے بنیاد الزامات اور چور ڈاکو کے بیانی نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا ہے اور اس قوم کے رگ میں زہر گھول دیا ہے، معاشرے میں زہر گھول دیا ہے بالکل۔ اور میں آپ کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 15 مہینے ہو گئے ہیں ہماری حکومت کو، بے پناہ مجھ میں کمزوریاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ایک خطا کار انسان کے طور پر ہر وقت اپنی غلطی کی اور گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو کہ ہمیں حکم ہے اور یہی طریقہ ہے زندگی کا۔ میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ 15 ماہ میں سیلاب سے لے کر، مہنگائی سے لے کر، IMF سے لے کر، ملک کے اندر بدترین تقسیم کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ سوسائٹی میں اس طرح کی تقسیم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہر جگہ دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، سیاست ہوتی ہے، جمہوریت ہے، لیکن الیکشن کے بعد بے شک وہ ایک دوسرے کو ناپسند کریں، لیکن جمہوریت اور اس طریقے سے وہ معاشرے میں وہ پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو تقسیم ہے اس وقت، بدترین تقسیم معاشرے میں، اس نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو تباہ کر دیا ہے بالکل۔ آج میں پھر کہتا ہوں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے کام کریں، کیونکہ کوئی حکومت آئے اور جائے، معاشی پروگرام جس طرح دنیا کے بعض ممالک میں یہ طے ہے، امریکہ میں یہ طے ہے کہ کوئی حکومت امریکہ میں آئے یا جائے، وہاں پر ان کا ایک چارٹر ہے، اس کے اوپر وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ ملک کی سالمیت، ملک کی ترقی، ملک کا معاشی پروگرام، ملک کی فارن پالیسی، اسی طریقے سے ہم پاکستان میں میں آج اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ آپ نے انشاءاللہ یقیناً، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ پاکستان کی جو تاریخ بدل دیں گے اپنی محنت اور لیاقت سے،
دنیا میں پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام آپ دلوائیں گے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا۔ تو اس لیے چارٹر آف اکانومی، یہ صحافی محترم بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر بات کریں، قوم کو اس کے اوپر لے کے آئیں۔ اب دیکھیے کہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے منتیں کر کے یہ پروگرام کیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے تھے جناب پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام نہ بھی ہوا تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ خدا کرتا کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن ڈیفالٹ اگر نہ بھی کرتا تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر وہ ہماری ایک مجبوری بن گیا تھا۔ ہمارا ڈالر کے ساتھ روپے کا تعلق کیا ہوتا، روپیہ کہاں جا رہا ہوتا، ڈالر کہاں جا رہا ہوتا، اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہوتا، اور تمام دنیا کے جو ملٹی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے اپنے دروازے ہم پہ بند کر دینے تھے۔ آلریڈی پہلے ہی جو امپورٹس ہماری ہیں انڈسٹری اور صنعت اور زراعت کے لیے، اس میں ہم نے اس کو کم کیا ہوتا تھا تاکہ ڈالر بچائیں۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہ ہوتا تو ہمیں امپورٹس اور کم کرنی پڑتی ڈالر بچانے کے لیے۔ اس سے پھر کیا ہوتا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا، مزدور بے روزگار ہو جاتے، ہماری ایکسپورٹس پروڈکشن وہ زمین بوس ہو رہی ہوتی۔ ایک عجیب نیا ایک بحران پیدا ہونا تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر مجیب الرحمان شامی نے قیامت تک مجھے کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں ڈیفالٹ ہوا، نیازی صاحب نے قیامت تک مجھے کہنا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں ڈیفالٹ ہوا۔ جب میں اس دنیا میں سے چلے جاتا تو میری قبر پہ کتبہ لگتا کہ جناب تمہارے دور میں ڈیفالٹ ہوا۔ تو یہ ڈیفالٹ اگر خدا نخواستہ ہوتا تو یہ 15 مہینے کا نتیجہ تھا؟ نہیں، یہ 75 سال کا قصہ ہے۔ یہ 75 سال کا قصہ ہے جس میں پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ سب نے اس میں حصہ ڈالا، اور اشرافیہ کا سب سے بڑی ذمہ داری اشرافیہ کی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا، ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا، لیکن اب ہمیں، اور میں اس کو بریدنگ سپیس کہتا ہوں، بریدر ہے یہ، بریدر یعنی سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ اب ہمیں اس کو کنورٹ کرنا ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی میں۔ وہ تبھی ہوگا کہ ایک ویژن کہ ہم نے اپنی صنعت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اپنی زراعت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، ہم نے ان ڈاکٹرز کو، اب دیکھیے اس قوم کی یہ عظیم بیٹی ایم فل کر لیا دانش اسکول اور پھر یونیورسٹی میں گئی، ایم فل کر لیے انگلش میں، جاب نہیں مل رہی اس کو۔ آج اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑے اس کا مقدر ہوتے۔